اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شہزادے اعلی حضرت سید الکریم آقائے نعمت حضور حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان کے اس سالانہ عرس پاک میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے والد گرامی سیدی و سندی سرکار اعلی حضرت نے آقائے کریم سے کہا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے سیدی اعلی حضرت کی دعا کو کیسے قبول کیا؟ اعلی حضرت امام اہل سنت نے 100 سے زائد علوم و فنون پر 1300 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ ایک کتاب فتاوی رضویہ ہے جو تقریباً 32 جلدوں میں 22,000 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا نے علم و عرفان کا ایسے دیا بہائے کہ کشور ہند سے لے کر جزیرۃ العرب تک کی ساری زمین کو انہوں نے جل تھل کر دیا۔ جبھی تو سید ایوب صاحب نے کہا، مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، اور مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ۔ حامی سنت اعلی حضرت چیخ پڑے چوٹی کے وابرے، پھاڑ دیے ہر ایک کجبے، خنجر کیا خوب حامی سنت اعلی حضرت۔ مدینے والے آقا نے اعلی حضرت کو کیسا چمکایا، کیسا چمکایا، کیسا چمکایا، جو اعلی حضرت کے قریب ہو گیا وہ بھی چمکنے لگا، اور اعلی حضرت جس کے قریب ہو گئے وہ بھی چمکنے لگا، جو اعلی حضرت کے قریب آیا وہ چمک گیا، اعلی حضرت جس کے قریب گئے وہ چمک گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے والے آقا سے اعلی حضرت نے کہا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ سرکار حجت الاسلام ہے، انہوں نے اعلی حضرت کا قدم قدم پہ ساتھ دیا۔ الدعوۃ المکیہ اعلی حضرت نے تشریف فرمائی، مگر اس کو نکھارنے والی ذات حضرت سرکار حجت الاسلام کی ہے۔ قدر گل بلبل شناسد، قدر جوہر جوہری، بلبل کے قدر گل جانتا ہے اور جوہر کی قدر جوہری جانا کرتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، آج ساری دنیا میں اعلی حضرت کا پرچم کیوں لہرا رہا ہے؟ مان عالم نے تجھ کو یہ گانا، گائے عجم نے تیرا ترانہ، مانے تجھ کو سارا زمانہ۔ حامی سنت اعلی حضرت وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ میرے پیر و مرشد سرکار شیر بیس سنت کا فیضان ہے، حضور سید الکریم سرکار تاج الشریعہ کا فیضان ہے، سرکار مفتی اعظم سرکار حجت الاسلام کا فیضان ہے، اعلی حضرت سرکار کا فیضان ہے کہ 100 سے زیادہ میری تقریریں باہر ملکوں میں ہو چکی ہے۔ مگر جب میں پہنچا، ابھی اس سال کی بات بتاؤں، ربیع الاول کے مہینے میں قطر گیا تھا، جس محفل میں مجھے تقریر کرنے کے لیے لوگوں نے بلایا، کہا آپ انڈیا سے آئے ہو، آپ اعلی حضرت کی بات کرو، اعلی حضرت کے شہزادوں کی بات کرو، حضور تاج الشریعہ کی بات کرو۔ میں سوچنے لگا یہ تو عرب ملک ہے، یہاں کے لوگ جلسے کے بعد سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو خدا کی قسم میں نے دیکھا عرب ملک کے لوگ بھی جلسہ جب ختم ہوا تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور جھوم سے پڑھنے لگے، جھوم جھوم کے پڑھنے لگے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سب میں بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہی اتنا نہیں، میرا دل اس وقت چمکنے لگا جب میں نے قطر میں سنا، بنگلہ دیش میں سنا، دبئی میں سنا، ابو ظہبی میں سنا، العین میں سنا، فجی میں سنا کہ وہاں کے ملک والے بھی مدینے والے آقا پر سلام بھیجنے کے بعد پڑھ رہے ہیں۔ وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ جن کی حرارت سنت مصطفیٰ، جن کی باب مجیدی سے چمکی دیا، ایسے شیخ طریقہ لاکھوں سلام۔ میں نے باہر ملکوں کے لوگوں کو
ایسی کوچے کی صورت اپنا چہرہ بھی کہاں کھولے کہ تو شان خوشبو کہاں تک ہے قبض کی تیلیوں سے لے کے شاخ آسیہ تک ہے میری دنیا یہاں تک ہے میری دنیا وہاں تک ہے آج ساری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا پرچم حجت الاسلام کا پرچم مفتی اعظم کا پرچم تاج الشریعہ کا پرچم الحمدللہ لہرا رہا ہے میں نے عرض کیا ہے قدر گل بلبل سلاسل قدر جوہر جوہری آئیے میں آپ کو چند جملوں میں بتا دوں کہ ان بزرگوں کو کیسے لوگوں نے پہچانا ماشاءاللہ حضور مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ کی آمد ہے نعرہ تکبیر آئے ذکر کی نیت سے زوردار نعرہ لگائے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرص حضور حجت الاسلام بستی بستی قریہ قریہ جلوہ تاج الشریعہ قائد اہل سنت تاجدار خطابت حضور سید الکریم تاج الشریعہ کے سچے نقیب حضرت بابرکت استاد العلماء علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب تشریف فرما ہیں اور بھی ادارے جامعۃ الرضا کے اساتذہ صاحب الفضیلت طلبہ یہاں موجود ہیں بس چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا میں نے کہا قدر گل بلبل سلاسل قدر جوہر جوہری آپ ذرا دیکھیں یہ مالحرہ متحرہ ہے جہاں سے اعلیٰ حضرت قریب ہوئے آج مالحرہ چمک رہا ہے اور مالحرہ شریف کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ ایک چھت کے نیچے 7 اقطاب آرام کر رہے ہیں مالحرہ والوں کا پیر مالحرہ شریف اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ہے حجت الاسلام کا پیر خانہ ہے مفتی اعظم کا پیر خانہ ہے تاج الشریعہ کا پیر خانہ ہے ہمارا آپ کا پیر خانہ ہے مگر آپ ذرا غور کریں مالحرہ شریف کے یہ سید زادگان ہے آج کچھ لوگوں کو تو اس کا خط سوار ہو گیا کہ اگر ہم سید ہیں تو کسی غیر سید کے لیے اگر ہم کھڑے ہو گئے تو ہماری سیادت میں فرق آ جائے گا اگر ہم نے ان کا احترام کر لیا تو فرق آ جائے گا مگر سنو کچھ لوگ کہتے ہیں بخالی سیدوں سے مرید ہونا چاہیے مالحرہ کے تاجداروں سے بڑا سید کون ہے یہ حضور احسن العلماء ہے جو عارف باللہ ہے وہ اگر چاہتے اپنے بیٹوں کو مرید کر لیتے اپنی بیٹی کو مرید کر لیتے اپنی اہلیہ کو مرید کر لیتے مگر انہوں نے سوچا بریلی والوں کا پیر خانہ مالحرہ شریف ہے کیوں نہ میں مالحرہ شریف میں اپنے بیٹے بیٹیوں اور اپنی اہلیہ کا پیر خانہ بریلی کو بنا دو چنانچہ حضور احسن العلماء نے اپنے سارے شہزادوں کو اپنی بیٹیوں کو اور اپنی اہلیہ کو تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم سے مرید کروایا ہے ذرا دیکھیے غور کیجیے یہ رسول برات بمبئی ہے ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے ایک بہت بڑا چھلکا ہو رہا ہے اس کانفرنس میں سرپرستی کے لیے حضور سیدی سرکار مفتی اعظم کا نام چنا گیا اور صدارت کے لیے حضور محدث اعظم کشوسوی کا انتخاب ہوا ماشاءاللہ جامعۃ الرضا کے پرنسپل حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں آئے ذکر کی نیت سے نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان حضور اعلی حضرت حجت الاسلام مفتی اعظم آمد علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت بستی بستی قریہ قریہ جانشین کی گاؤں سے لے کر حضور تاج الشریعہ کی
مفتی آدم تشریف لا رہے ہیں تو بمبئی کے اس ممبر شریف پر حضور محدث اعظم کی چوچوی تشریف فرماتے، پیروں میں جوتے رہی تھے، آپ برہنا پا ممبر رسول سے نیچے اترے اور جدھر سے مفتی آدم جا رہے تھے اس طرف آگے بڑھے۔ اب ایک طرف حضور محدث اعظم ہے، ایک طرف حضور مفتی آدم ہے۔ جب دونوں نے مصافحہ کیا تو حضور مفتی آدم نے حضور محدث اعظم کے ہاتھ چومے، حضور محدث اعظم نے حضور مفتی آدم کے ہاتھ چومے اور دونوں ساتھ ساتھ چل کر ممبر شریف پر آ گئے۔ کسی نے حضور محدث اعظم سے کہا، حضرت آپ تو سید زادے ہیں، اگر آپ کا ہاتھ مفتی اعظم نے چوما تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی رگوں میں مدینے والے آقا کا خون ہے، مگر آپ نے مفتی اعظم کا ہاتھ کیوں چوما؟ وہ تو پٹھان ہے۔ تو حضرت محدث اعظم فرماتے ہیں، سنو، میری رگوں میں میرے نانا کا خون تھا جس کا احترام کرتے ہوئے مفتی اعظم نے میرے ہاتھ کو بوسے دیے، اب مفتی اعظم کے سینے میں میرے نانا کے حدیثیں تھی جس کا احترام کرتے ہوئے میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہی بریلی شریف ہے، یہی کی شوشہ مقدسہ کے ایک عارف باللہ ہے حضور شفیع میاں بریلی شریف راستے سے ٹرین کے ذریعے جا رہے ہیں، اور جب بریلی کی سرحد شروع شروع ہوئی تو وہ ممبر سے اپنے سیٹ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے بہت دیر تک وہ کھڑے رہے، اور جب ٹرین بریلی شریف کے حدود سے باہر نکل گئی تب وہ ممبر پر بیٹھے۔ لوگوں نے کہا، حضور نہ تو آپ کی کیبن میں کوئی معزز شخصیت آئی نہ کوئی یہاں سے اٹھ کے گیا، آپ نے کس کے لیے یہ ہاتھ باندھ کے تعظیم کی ہے، کھڑے ہوئے ہیں؟ تو حضرت شفیع میاں صاحب کا جواب سنو، فرمایا میری نگاہوں نے دیکھا جب بریلی کے حدود میں میری ٹرین پہنچی تو حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے دارالفتہ میں بیٹھے ہوئے فتویٰ لکھ رہے تھے، اور انہوں نے جب مجھ کو دیکھا تو میرے احترام میں ایک سید کے ادب کے لیے اعلیٰ حضرت اپنے دارالفتہ میں کھڑے ہو گئے، اور میں نے جب دیکھا کہ اعلیٰ حضرت ایک سید زادے کا ادب کر رہے ہیں تو میں ان کے احترام میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے میری تعظیم کی ہے، میں نے ان کی تعظیم کی ہے، انہوں نے میرا احترام کیا ہے، میں نے ان کا احترام کیا ہے۔ اس لیے آج آپ یہ نہ کہیں یہ پٹھان ہے، ان سے مرید کیسے ہو جائے۔ ارے سنو، ان کے علم کی روشنی آج پوری دنیا میں چمک رہی ہے، اور آج الحمدللہ جب حق و باطل کی کہیں مارکہ آرائی ہوتی ہے تو ساری دنیا کے لوگوں کی نگاہ بریلی شریف کی طرف پہنچتی ہے۔ میں فجی گیا تھا، 1 لاکھ روپے کرائے میں خرچ ہوا، 22 گھنٹے وہاں جہاز میں چلنے میں پہنچنے میں لگ گئے، مگر وہاں میں نے دیکھا لکھا ہے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ میں نے فجی والوں سے پوچھا، آج کے زمانے میں 22 گھنٹے ہوائی جہاز سے لگ گئے تب میں یہاں پہنچا ہوں، کیا اعلیٰ حضرت یہاں آئے تھے؟ تم اعلیٰ حضرت کے یہاں گئے تھے؟ کہا نہ تو اعلیٰ حضرت یہاں آئے نہ ہم اعلیٰ حضرت کے یہاں گئے، مگر جب وہاں بھی 2 بندے رافضی نیچری چکرالوی ہمارے فجی میں آئے، ہمارے ایمان اور عقیدے پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا تو ہمیں کہیں سے جواب نہ مل رہا تھا۔ لوگوں نے مشورہ دیا بریلی سے اعلیٰ حضرت کی کتابیں منگاؤ، ہم نے بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کی کتابیں منگائی۔ اب وہاں بھی ایک اعتراض کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کے کتابوں کی روشنی میں اس کے ایک اعتراض پر سینکڑوں دلیلیں قرآن اور حدیث سے ہم پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے مسجد کے دروازے پر لکھا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ کچھ لوگوں کے اعتراض ہوتا ہے کہ سب کو حضرت کہا جاتا ہے، بریلی والے کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ پوچھئے ان مقدس علماء سے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ
इन कुंतुम मोमिनी, सुस्ती न करो, गम ना खाओ, तुम ही आगे आला रहोगे अगर ईमान रखते हो। पता चला जो भी ईमान वाला है, कुरान ने सबको आला कहा है, तो जब हर ईमान वाला आला है तो लाखों लोगों के ईमान की जितने हिफाजत की, लाखों लोगों को जितने ईमान की दौलत अता की, आज उसको हम आला हजरत क्यों न कहे, उनका नाम के साथ आला हजरत क्यों न लगाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस खाने को सलामत रखे। लाखों लोग दूर को बैरून मुल्क से यहाँ आते हैं, अपने खाली दामनों को गौरे मुराद से पुर करके जाते हैं। मायूस होने की जरूरत रही है, तूले गमे हयात से रात कितनी ही तवील क्यों ना हो जाए, अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो जाए, एक वक्त आएगा खावरे मशरिक निकलेगा और नूर की किरणें पूरी दुनिया को मुनव्वर कर देगी। हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, न हो मायूस आती है सदा गोरे गरीबा से, न हो मायूस आती है सदा गोरे गरीबा से। नबी उम्मत का हामी है, खुदा बंदों का वाली है, नबी उम्मत का हामी है, खुदा बंदों का वाली है। हुजूर ताजुल शरिया ने हमें ये पैगाम दिया था, नबी से जो बेगाना, नबी से जो बेगाना, नबी से जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दो। पिता माता बिरादर मालो जान उन पर फिदा कर दो। और उससे हमदी में आने वालों, सरकार ताजुल शरिया के सामने हाथ उठा के वादा कीजिए। सरकार ताजुल शरिया हाथ उठाइए सारे लोग और वादा कीजिए, हम आपका पैगाम न कल भूले थे, न आज भूले हैं, न मरते दम तक भूलेंगे। और जो नबी से बेगाना होगा, वहाबी होगा, देवबंदी होगा, राजी होगा, रेशरी चकरावी होगा, उससे हमारा कोई ताल्लुक ना होगा, उससे हमारा कोई रिश्ता ना होगा, उससे हमारा कभी मेल मिलाप नहीं होगा। यही पैगाम मजहर आला हजरत शेर में से सुन्नत ने दिया है। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।